بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایف سی اہلکار محمد رضوان ولد دوست محمد طاہر، جن کا تعلق توسا کے نواحی علاقے ناڑی جنوبی سے تھا، گزشتہ روز نور الہی کے علاقے برنا میں دوران ڈیوٹی ایک روڈ حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ نماز جنازہ آبائی علاقے ناڑی میں ادا کیا گیا۔ چاقو چوبند دستے نے شہید کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی، قبر پر پھول چڑھائے اور دعا کی گئی۔ شہید نوجوان بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ نماز جنازہ میں انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی افسر کی شرکت نہ ہونا ایک المیہ ہے۔ میں شہید سپاہی محمد رضوان طاہر دا بھائی محمد سلیم طاہر، میرا بھائی گزشتہ 6 سال تو ایف سی اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہا سی۔ اس کے بعد اس تو شوق سے کہ بھائی میں نہ اپنی شہادت دی موت لے کے آواں، تے او انہوں نے اپنا پورا کیتا وعدہ اور ملک پاکستان دی خاطر اپنی جان کو پیش کیتے، اور انہاں دی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میرا بھائی 27 سال دی عمر چ نوجوان، اللہ تعالیٰ انہوں سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ کے حلقہ NA-75 ضمنی انتخابات میں تھانہ بمباوالا کے موضع گوند کے پولنگ سٹیشن کے باہر 2 مخالف امیدواروں کے کارکنان کا خونی تصادم ہوا، جس میں دونوں اطراف سے آزادانہ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کے تقریباً 9 افراد زخمی ہو گئے، جن میں ماجد ولد صادق اور ذیشان علی دم توڑ گئے، جبکہ دونوں جانب کے 5 زخمیوں کو THQ ڈسکہ، جبکہ افتخار ولد علی، ساجد ولد صادق 2 شدید زخمیوں کو تشویشناک حالت میں گجرانوالہ ریفر کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ڈسکہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول پولنگ سٹیشن، لڑکی پولنگ سٹیشن اور چند دیگر ایک مقامات پر PTI والوں کی جانب سے فائرنگ کے واقعات سے پولنگ کا عمل روکنا پڑا۔ ووٹر اور عام شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا، جبکہ اس دوران پولیس بیچ بچاؤ کراتی رہی۔ اوکاڑا کی مشہور سماجی شخصیت ڈاکٹر لیاقت علی کوثر کے ثواب کے لیے تعزیتی ریفرنس پاک میرج ہال میں منعقد ہوا، جس میں سیاسی، سماجی، صحافتی، سول سوسائٹی اور علماء اکرام، ڈاکٹرز اور مختلف شعبہ جات کے لوگوں نے شرکت کی۔ خصوصی شرکت پاکستان تحریک انصاف سٹی صدر کارپوریشن چودھری سلیم صادق کی، اور تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری سلیم صادق نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت نیک سماجی ورکر اور خدا ترس انسان تھے، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ان کی غریب عوام کے ساتھ خدمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پنجگور کے عوام کے لیے خوشخبری اور سنہری موقع۔ پنجگور میں بلوچی کشیدہ کاری کے پروپرائٹر یعقوب راہی اینڈ یوسف راہی کی جانب سے پہلی بار بلوچی کشیدہ کاری کا مرکز قائم کیا گیا۔ پنجگور کے علاقے ساراوان اور خدا آبادان میں راہی کشیدہ کاری سینٹر اینڈ گفٹ سینٹر میں عمدہ کشیدہ کاری اور ٹھپے کی سہولت موجود ہے، جہاں ماہر کاریگر کی موجودگی میں بہتر عمدہ کشیدہ کاری اور راہی گفٹ سینٹر میں ضروریت کی اشیاء موجود ہیں۔ راہی کشیدہ کاری سینٹر بلوچی کپڑوں کے لیے عمدہ اور خوبصورت ٹھپا لایا گیا ہے۔ اب پنجگور کے لوگوں کو کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے شہر ساروان اور خدا آبادان میں بلوچی کشیدہ کاری کے ٹھپے باراعت دستیاب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر محکمہ اطلاعات و ثقافت، حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب کونسل آف دی آرٹس فیصل آباد ڈویژن کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر سرپرستی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جنگ روڈ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 3 اور 4 مارچ 2021 کو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام 2021 کے تحت موسیقی، لٹریچر اور فائن آرٹس کے مقابلہ جات کا پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ مقابلوں میں شرکت کے لیے عمر کی اہلیت 15 تا 35 سال مقرر کی گئی ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو نقد انعامات دیے جائیں گے اور پوزیشن ہولڈر ڈویژن مقابلہ جات میں حصہ لیں گے۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے مانیٹرنگ اور ججز کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مدثر احمد بخاری کی زیر صدارت اس سلسلے میں اجلاس انعقاد ہوا اور جس میں محکموں کو ٹاسک دیے گئے۔ خواہش مند امیدوار درخواست فارم 24 فروری 2021 دوپہر 3 بجے تک اسسٹنٹ کمشنر میونسپل کمیٹی CEO ایجوکیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اسکول اور کالج کے دفاتر میں دفتری اوقات کے دوران حاصل کر سکتے ہیں۔ بات کریں گے ضلع کنبر شہداد کوٹ کی۔ کنبر شہداد کوٹ ویسے تو تمام تر وسیع ایریا رکھتا ہے، لیکن بنیادی سہولیات کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے۔ غیبی ڈیرو روڈ سے نکلنے والا لنک روڈ جو ٹاؤن لاہور رانک کو جوڑتا ہے وہ بالکل خستہ حالی کا شکار ہے، جہاں سے لوگ زیادہ تر اناج جیسے چاول اور گندم کے ٹریکٹر ٹرالیاں بھر کر مارکیٹ بیچنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس روڈ کو بنتے تقریباً 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اتنے زیادہ عرصے گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی نظر ثانی نہیں کی گئی، حالانکہ یہ لالو رانک
رائس ملز کی مارکیٹ کے لحاظ سے ضلع کمبر شہداد کوٹ میں بہت مشہور ہے۔ اس رائس ملز مارکیٹ کو جوڑنے والے راستے کو اس حال میں چھوڑا گیا ہے۔ اس روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے سواریوں کی آمد و رفت کم رہتی ہے۔ کم آمد و رفت ہونے کی وجہ سے راستے میں دور دور تک پنکچر کی کوئی دکان نہیں ہے۔ گرمیوں اور سردیوں میں آنے جانے والے لوگوں کو بھی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت سندھ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس روڈ کی مرمت کروا کر لوگوں کو سہولیات میسر کی جائیں۔ شیخوپورہ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ضلع بھر کی مختلف مساجد میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعہ مبارک کے روز دارالعوام محمدیہ میں ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جوئیاں نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کیا۔ شہریوں کے مسائل سنے۔ شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اب تک مساجد شکایت بک سے ضلع انتظامیہ کو 100 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں صرف 7 درخواست پر کارروائی کا عمل جاری ہے، جبکہ باقی تمام درخواستوں پر شہریوں کے مسائل 24 گھنٹے کے اندر حل کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جوئیاں نے کہا کہ تجاوزات اور ناجائز قابضین کے خلاف ضلع شیخوپورہ میں آپریشن بغیر کسی دباؤ اور بلا تفریق جاری رہے گا۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ ضلع انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ شہریوں کو راستوں میں آسانی پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں کے تاجر برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ دکانوں اور کاروباری مراکز کے باہر صاف اتنی جگہ استعمال کریں جتنی کہ انہیں اجازت دی گئی ہے۔ جو دکاندار اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شکایات باکس ہمیں رکھوائے ہیں، اور بالکل جی یہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر ہم شکایات ہمارے پاس آتی ہیں، اس کا اعادہ بھی کرتے ہیں۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ اس میں ابھی تک ہمارے پاس جو پینڈنسی ہے جو مساجد کے حوالے سے شکایات کی، وہ تقریباً 7 درخواستیں ایسی ہیں جن کو ابھی تک ہم عمل ان پہ اوپر نہیں کر پائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہوا، اس میں پروسیجر ہوتا ہے، ٹائم لیتی ہے کوئی چیز، تو وہ اس پروسیس کے اندر ہے۔ باقی الحمدللہ جی ہم نے تمام درخواستیں جو ہے وہ لوگوں کی حل کرتی ہیں، جنہوں نے بھی تمام ان باکسز کے اندر وہ شکایات اپنی ڈالی ہوئی ہیں۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان شکایات کو ہم بڑا ذاتی طور پہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں لوگ رکھتے ہیں، تو ہم اس کی ذمہ داری میرے نزدیک اور بڑھ جاتی ہے۔ مساجد میں آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ہفتے میں آپ کے سامنے جواب دہ بھی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے شکایت ڈالی اور اس پہ عمل نہیں ہوا تو کم از کم آپ ہمیں پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جی وہ مسجد میں تو ہم نے شکایت باکس میں ڈالی تھی لیکن ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو یہ کہ احساس ذمہ داری بھی آ جاتا ہے، نہ صرف مثلا میں یہاں جہاں کھڑا ہوں یہاں میرے اندر آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی ٹیم ہے اس کے اندر بھی آئے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جی صفائی سے لے کے اور باقی آج کل اینٹی انکروچمنٹ۔ عارف والا جمن شاہ میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ، عابد نامی لڑکا شدید زخمی۔ بستی امر شاہ کا رہائشی عابد اپنی شاپ سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں موٹر سائیکل سوار 3 افراد نے فائرنگ کر کے عابد کو زخمی کر دیا۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان میں سے ایک کی شناخت وسیم کے نام سے ہوئی ہے۔ تھانہ احمد یار پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ شجاع آباد شہر اور مضافات کے علاقوں میں پیٹرول کے ساتھ اب 2 نمبر موبلائل آئل کی بھرمار، گاڑیاں موٹر سائیکل برباد۔ شہری سراپا احتجاج۔ ان غیر قانونی منی پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف اسٹیٹ کمشنر شجاع آباد سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اظہر تاج قریشی سے۔ جی اظہر تاج قریشی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، شجاع آباد شہر اور اس کے مضافات میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں کی بھرمار، اور ان پر 2 نمبر ایرانی آئل کے ساتھ 2 نمبر موبائل آئل بھی دلالے سے فروخت کیا جانے لگا، جس سے گاڑی اور موٹر سائیکلوں کے انجن خراب ہونے سے شہری سراپا احتجاج ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی حد سے زیادہ مہنگائی نے پریشان کر رکھا ہے، اس پر مصیبت یہ کہ نہ تو اصلی پیٹرول دستیاب ہے اور نہ ہی انجن آئل اصلی ملتا ہے۔ جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ چور قسم کے آئل تاجر پرانے کمپنیوں کے خالی جیرکن تک خرید کر لے جاتے ہیں اور ان میں جعلی موبائل آئل بھر کر باقاعدہ سیل لگا کر اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے غریب عوام کا ہزاروں روپے کا نقصان کر کے ان کی کمر توڑنے پر تل گئے ہیں۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ صحافت کے روپ میں کچھ کالی بھیڑیں متھلے لے کر خاموشی اور سرپرستی کر رہے ہیں۔ اب یہ کاروبار کرنے والے ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر لوکل جعلی موبائل آئل کی مارکیٹ میں سپلائی جاری ہے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اس معاملے کی شکایت کسے کریں۔ بہرحال خدا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں کارروائی کریں اور ان جعلی موبائل آئل سے ہماری جان بخشی کرائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اظہر تاج قریشی، آن نیوز، شجاع آباد۔
शुजाबाद की मारूफ कारोबारी समाजी सियासी शख्सियत MNA खान इब्राहिम खान देरीना साथी डिप्टी कोऑर्डिनेटर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जिला मुल्तान अलहाज शाहिद इकबाल कुरैशी के अपने बचपन के दोस्त मेंबर सूबाई असम्बली सूबाई वजीर सेहत हनीफ पनाफी से वजीर आला हाउस में मुलाकात की और शहर शुजाबाद के मसाइल और जारी तरक्याती कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिस सूबाई वजीर सेहत हनीफ पताफी ने डिप्टी कोऑर्डिनेटर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अलहाज शाहिद इकबाल कुरैशी के हल्का NA 158 में कारकर्दगी को सराहा और अलहाज शाहिद इकबाल को डिप्टी कोऑर्डिनेटर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जिला मुल्तान बनने पर मुबारकबाद पेश की। मोटरवे पुलिस बैट नंबर 19 की बरवक्त कार्रवाई डकैती किया हुआ लाखों मालियत का सामान पकड़ लिया। डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और पिस्टल भी बरामद। थाना बस्ती मलूक के इलाका अड्डा मोहम्मदपुर मोटरवे रोड पर वाक़या चौधरी कासिम करियाना स्टोर अल सुबह पर नामालूम डाकुओं ने गार्ड को बांधकर करियाना स्टोर के ताले तोड़ लिए और दुकान से घी, चाय, सरफ, साबुन, सिगरेट समेत दीगर कीमती सामान टोटल मालियत तकरीबन 3.5 लाख लूट लिया, फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस मुतहर्रिक हो गई और मोटरवे पुलिस ने मत्ते वाला पुल के करीब डाकुओं की गाड़ी को रोका तो मुल्जिमान धुंध और अंधेरे की वजह से गाड़ी छोड़कर भाग निकले। जब मोटरवे पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो इसमें मुकम्मल सामान भरा हुआ था। एडमिन मोटरवे वकार जिलानी, SHO थाना बस्ती मलूक अकरम भट्टी भी हमरा नफरी मौके पर पहुंच गए और सामान कब्जे में लिया। मोटरवे पुलिस थाना बस्ती मलूक पुलिस ने फौरी तौर पर दुकान मालिक की मौजूदगी में सामान गिनती किया और टोटल सामान दुकानदार के हवाले कर दिया। गाड़ी में मुल्जिमान का लोड पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया, जबकि मुल्जिमान की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुल्जिमान को पकड़ लिया जाएगा। जब वो मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस की तरफ से बरवक्त कार्रवाई के बाद सामान मालिक के सुपुर्द किया गया तो अहले इलाका की बड़ी तादाद ने मोटरवे पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरियों का कहना था कि हमें अपनी फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद है, ये हर वक्त चाको चौबंद ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। सिटीजन पोर्टल सेल गरीब मेहनत कश का जुर्म बन गया। थाना फिरोजवाला पुलिस ने बासर कब्जा माफिया के खिलाफ वजीर आजम शिकायत सेल रजू करने पर मजलूम खानदान के खिलाफ मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा मेहनत कश का हाथ में मुकद्दस कुरान पाक की आयत उठाकर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की इल्तिजा। एक दफ़ा फिर आपको बताएं मुरीद के नवाही बस्ती अहमदगंज काला शाह काकू रेलवे स्टेशन के रिहायशी मेहनत कश महमूद अकरम ने अपने हाथ में मुकद्दस कुरान पाक की आयत मुबारका उठाकर अपने बीवी बच्चों के हमरा इंतहाई मजलूमियत का इजहार करते हुए मीडिया को बताया कि बासर कब्जा माफिया ने मेरे 10 मरले के मलकियती प्लॉट पर नाजायज कब्जा करने के लिए अरसा 2 साल से मुझ पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ गिरा रखे हैं। आए रोज मुझ पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और जेर तामीर मकान की 4 दीवारी गिरा दी जाती है, जबकि थाना फिरोजवाला की पुलिस चौकी काला शाह काकू कब्जे माफिया के खिलाफ निस्फ दर्जन से जायद मुकदमात दर्ज होने के बावजूद इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही, जिस पर मैंने इंसाफ के हसूल के लिए वजीर आजम शिकायत सेल सिटीजन पोर्टल में रुजू किया तो पुलिस ने मुझे और मेरे भाई आमिर को इंक्वायरी के बहाने DSP सर्कल फिरोजवाला दफ्तर बुलाकर मेरे भाई के खिलाफ मंशियात फरोशी का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि बहुत बड़े जुल्म और ज्यादती के मुतरादिफ है। लिहाजा वजीर आजम इमरान खान इस मुकद्दस आयात के वास्ते मदद करके कब्जा माफिया से मुझे निजात दिलाएं। इस जुम्मन में मुतल्लिका थाना फिरोजवाला पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि मामला इंक्वायरी कर रहे हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। साडी पुलिस कोई नहीं सुन रही सर, कोई हिमायत नहीं हो रही सर। कब्जा ग्रुप वाले जेडे लोग ने और पुलिस नूं पुश्त पनाई है सर, सियासी लोगों की नून लीग की सर ते हुकूमत है और सर असी PTI नूं वोट पा के सर जिताया है। नहीं पाकिस्तान का खा बेख्या सर, सानू नवा पाकिस्तान विखा दो कि ये जुल्म हो रहा साडे नाल। सर कब्जा ग्रुप वाले और पुलिस वाले इन्हां दे नाल रल के सर साडे नाल ज़्यादती कर रहे हैं, सानू ब्लैकमेल कर रहे हैं और सर साडे ते झूठे मुकदमात बना रहे हैं और सर सानू मारन की कोशिश की जा रही है। तानू वास्ता इस पाक कलाम दा साडी मदद फरमाओ, इस तो अगे कोई नहीं। जे 2 जहाना दा वारस तुहाडे सामने करता है, ये सदके ही साडी सुन लवो। असी बहुत मजलूम जे, साडे को इस तो इलावा होर कोई चीज़ नहीं। रियासत मदीना की गल करते हो सर, ते रियासत मदीना के मुताबिक ही साडे नाल इंसाफ कर दिता जाए। चूनिया चौक बिलो रामबो सीधा हालत छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक अफराद में वालिद वालदा 2 बच्चियां शामिल। चूनिया चौक बिलो रामबो सीधा हालत छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक अफराद में वालिद जावेद, वालदा फातिमा, 2 बच्चियां खतीजा और मनाहिल शामिल। बोसीदा छत रात की गर्मी मोहल्लादारों में किसी को पता ही नहीं चला। मोहल्लादार इतला मिलते ही रेस्क्यू पुलिस और दीगर इमदादी टीमें जाए हादसे पर पहुँच गईं।